آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اور مختلف یونٹس میں ہم بہت ساری نالج حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح سے پہلا ہمارا جو یونٹ ہے وہ قرآنک نالج ہے۔ قرآنک نالج میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، بچے ریڈنگ بھی کرتے ہیں، بچوں کو دعا بھی سکھائی جاتی ہے، اور پھر بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کی ابھی شروعات ہے، پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری نالج حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے، اللہ پاک ہم پر رحمتیں بھیجتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی جب رحمتیں نازل ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری بلائیں ہم سے ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کثرت سے درود پاک سے مراد کیا ہے؟ کثرت سے درود پاک سے مراد یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اور علماء کرام فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہے اس کا شمار زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی 313 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں یونٹس کی طرف، بلکہ یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے بچے موجود ہیں۔ محمد شایان رضا۔ محمد شایان رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ کا نام؟ غلام طہا۔ غلام طہا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ طلحہ احمد۔ طلحہ احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد فیضان اتاری۔ محمد فیضان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ ہمارے ساتھ کلاس روم میں بچے موجود ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ نعت خواں حضرت بھی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کون ہے ہمارے ساتھ۔ جی آپ کا نام؟ فدا الرحمن اتاری۔ فدا الرحمن اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے اور جھوم جھوم کے پڑھیں گے بھی۔ اب چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف۔ ہمارا پہلا یونٹ ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود سورت کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس سورت میں کیا بتایا گیا ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے، اور نام اس سورت کا جو ہے وہ کیوں نام رکھا گیا ہے۔ جی تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ کیا نام ہے؟ سورہ جن۔ جن۔ جن جن سے کیا مراد ہے؟ جن۔ ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ چلیں صحیح۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 29 میں ہے۔ جن بھی پیارے بچوں اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے جن بھی پیدا فرمائے ہیں، اور ان میں سے کچھ جنوں کے پاس ایسی پاور ہوتی ہے کہ یہ جب چاہیں اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کی پناہی مانگنی چاہیے۔ اچھا، ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، جیسے ہماری فیملی ہوتی ہے نا، باپ دادا بیٹے اور پوتے، اس طرح جنوں میں بھی فیملیاں ہوتی ہیں۔ ان کے بھی جن باپ بھی ہوتا ہے، جن کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ساری ان کی پوری ایک کنبہ بھی ہوتا ہے۔ جن میں جو برے جن ہوتے ہیں نا،
ان کو کہا جاتا ہے شیطان. کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان. شیطان کن کو کہا جاتا ہے؟ جو برے جن ہوتے ہیں, جو برے جن ہوتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. شریر جنات کہتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ شریر جنات. تو شریر جنات کو شیطان بھی کہا جاتا ہے. جی تو پیارے بچوں, سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ جن. اور سورت کا نام سورہ جن رکھنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں, کیونکہ اس سورت میں جنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس سورت میں جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے, جنات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے. اس سورت کے شروع میں کچھ ایسے جنوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور وہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور فرشتوں, بلکہ ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, بلکہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی تو پیارے بچوں, یونٹ تھا ہمارا قرآنک نالج, جس میں ہم نے سورہ جن کے بارے میں سنا اور جنات کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہم نے حاصل کی. تو پیارے بچوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو یاد رہے تو آپ اپنے امی ابو کے ساتھ معلومات شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ جب یہ معلومات آپ شیئر کریں گے, آگے پہنچائیں گے, تو انشاءاللہ یہ معلومات آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. جی تو پیارے بچوں, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف, جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, یونٹ ہے ہمارا آئیں نعت پڑھیں. انشاءاللہ اس میں ہم فدا الرحمن بھائی سے نعت سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. اور آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ جی فدا الرحمن بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. یہ تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, ایک طریقے سے التجا کر رہے ہیں کہ مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. انشاءاللہ مل کے کلام سنیں گے, جھوم جھوم کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جلد از جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے اس کلام کی برکت سے, سننے کی برکت سے. اور کوشش کریں کہ سمجھ کر سنیں, اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو کلام کے اختتام میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کلام کے اختتام میں آپ کو اس کا خلاصہ بھی عرض کروں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت. پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت. وسیلہ خلفائے راشدین کا, تمام اصحاب و تابعین کا. وسیلہ خلفائے راشدین کا, تمام اصحاب
شفیع امت جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے تمہیں سی دو ہمت آقا دو سب کو نیکی کی دعوت آقا مجھے تمہیں سی دو ہمت آقا دو سب کو نیکی کی دعوت آقا بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے سماعت کیا ہم نے سنا اب اس کی کچھ مشکل ورڈز ہیں ان کی میننگ بھی جان لیتے ہیں دیکھتے ہیں کن مشکل ورڈز کی میننگ آپ کے علم میں ہے جن کی نہیں ہوگی انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کلام میں یوز ہوا نبی رحمت سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یعنی رحمت والے نبی رحمت سے مراد رحمت والے نبی اور شفیع امت امت کی شفاعت کرنے والے اچھا الفت کی میننگ کیا ہے محبت جی الفت سے مراد محبت ہے اچھا خلفائے راشدین سے کیا مراد کون بتا چار خلیفہ کون کون سے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی خلفائے راشدین سے مراد انہوں نے فرمایا کہ چار خلفائے راشدین ہیں اور انہوں نے چاروں کے نام بتائے اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی ہمارے اسلاف کی پیروی کرنے والا بنائے ہمیں بھی صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا بنائے اصحاب سے مراد کون ہیں صحابہ مراد ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مراد ہیں جوار سے کیا مراد ہے اس شعر میں یہاں پر یوز ہوا کہ جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت جوار جنت میں ہو عنایت جوار سے کیا مراد دعا کر رہے ہیں یہاں پر جوار جنت میں ہو عنایت جوار سے مراد ہے پڑوس
जवार से क्या मुराद है? पड़ोस। यानी हम दुआ कर रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नत में हमें क्या आता हो? पड़ोस अता हो। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ नेक खसलत, यानी नेक आदतों वाला। तालिब मतलब क्या करने वाला? तलब करने वाला, किसी चीज़ की डिमांड करने वाला, मांगने वाला। और तलब से मुराद चाहने वाला भी है। अब इस कलाम का खुलासा सुनते हैं कि इस कलाम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की जा रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप करम फरमाएं, आपकी इजाज़त मिल जाए तो मैं मदीने पाक आ सकूं, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त होती है तो मदीने में हाज़िरी होती है। और दूसरे शेर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया जा रहा है कि या रसूल अल्लाह, मुझे मदीने शरीफ बुलवा भी लें और अपनी मोहब्बत भी अता फरमाएं। फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे प्यारे सहाबा और ताबईन का सदका हमें जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा दीजिए, और मुझे आप इतनी हिम्मत अता फरमाएं कि मैं सबको नेकी की दावत दूं, खुद भी अच्छी और नेक आदतों वाला बन जाऊं। इस कलाम के आखिर में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, न मालो दौलत चाहिए ना हुकूमत चाहिए, बल्कि हम तो बस आपको चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम भी मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें भी अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक रसूल बन जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मदीना पाक में हमें भी बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी अता हो जाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट आए नात पढ़ें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट है हमारा आज का सबक। आज के सबक में हम इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 से पढ़ेंगे। इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 से इस यूनिट में हमारे बच्चे जो हमारे साथ मौजूद हैं क्लासरूम में, वो इस किताब से क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। तो आज हम जो इस किताब से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुर्शिद के आदाब। क्या पढ़ेंगे? मुर्शिद के आदाब। मुर्शिद के आदाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी ये किताब खोल लीजिए। इस किताब के पेज नंबर 67 पर मुर्शिद के आदाब हैं। पेज नंबर 67 पर। कौन से पेज नंबर पर है? 67। अगर किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है तो www.dawat-islami.net से ये किताब हासिल कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना से हदियतन ये किताब हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी ये किताब ले लीजिए और ये किताब के पेज नंबर 67 पर आ जाइए। इससे हम पढ़ेंगे मुर्शिद के आदाब। फतावा रिज़विया शरीफ से आदाब मुर्शिद कामिल के 12 हुरूफ की निस्बत से मुर्शिद के 12 आदाब। जी तो प्यारे बच्चों, मुर्शिद के आदाब हम ये फतावा रिज़विया शरीफ से ये लिए गए हैं। इनसे हम मुर्शिद के आदाब पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें बहुत सारी हमें मालूमात हासिल होगी। जी मुर्शिद के हुकूक वालिद के हुकूक से ज़्यादा है। जी, मुर्शिद के हुकूक वालिद के हुकूक से भी ज़्यादा हैं। जी वालिद जिस्मानी बाप है और पीर रूहानी बाप है। जी तो प्यारे बच्चों, इससे मुराद ये है कि वालिद ये जिस्मानी बाप हैं और पीर और मुर्शिद ये हमारे रूहानी बाप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप में से कोई बेपीरा है, यानी उसका पीर और मुर्शिद कोई नहीं है, तो अपने वालिद साहब से कहकर आप किसी न किसी पीर साहब के मुरीद ज़रूर हो जाएं। और पीर के लिए भी कुछ शराइत हैं, तो वो ज़रूरी है उनके ऊपर अमल करना। जो शराइत हैं वो पीर के पाए जाना ज़रूरी है, फिर ही आप उनको पीर बना सकते हैं। हमारे अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद हूँ। मेरे पीर व मुर्शिद हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद हो सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हर एवरी सैटरडे मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और मदनी मुज़ाकरे में आप अपना मुरीद भी बनाते हैं। तो हफ्ते को भी आप अमीर अहले सुन्नत से बराह रास्त मुरीद हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी रुकन शुरा
کسی وکیل اتار کے ذریعے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بن سکتے ہیں، اور یوں آپ امیر اہل سنت کے مرید بن کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہ چلتا چلتا یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے، اور پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتے چلتے یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں، آپ بھی ہو سکے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بن جائیں۔ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ جی آپ پڑھیں۔ پیر کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنا مرید کو جائز نہیں۔ پیر کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنا یہ مرید کو جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو مرید کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیر کی مرضی کیا ہے، اور جب پتہ ہے کہ میرے پیر کی مرضی یہ ہے تو اس کے خلاف کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی ان کے سامنے ہنسنا منع ہے۔ ان کے سامنے ہنسنا بھی منع ہے، ان کے آداب ہیں، ان کے آداب کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ جب بھی پیر و مرشد کے سامنے جائیں تو بالکل با ادب ہو کر جائیں، اور پیر و مرشد کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق، جس میں ہم نے پیر و مرشد کے آداب سیکھے، پیر و مرشد کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ جس طرح ہمارے جسمانی والد ہوتے ہیں، اس طرح روحانی والد ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں، اور اسی طرح پیر و مرشد کا ادب احترام کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے سامنے ہنسنا نہیں چاہیے۔ پیر و مرشد جو ہیں ان کے سامنے ہنسنا منع ہے، اور ان کی مرضی کے خلاف کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ باتیں یہ اس لیے تھی کہ ان پر عمل بھی کیا جائے اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے دعا۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ مدی چینل کے ناظرین، دعا سیگمنٹ میں آج ہم یاد کرنے والے ہیں مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ کون سی دعا یاد کریں گے؟ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ مسجد میں جائیں گے تو اس کے ہم نے آداب پڑھے تھے پچھلی مرتبہ، اور پچھلے ایپیسوڈز میں سیکھے تھے کہ مسجد میں جانا ہے تو کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، مسجد میں کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ مسجد سے جب نکلیں گے تو مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ مسجدیں تو ہوتی ہیں عبادت کے لیے، اور وہاں تو نیک کام ہی کیے جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مسجد سے باہر آتے ہوئے بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ مسجد میں جا کے تو نیکیاں کی جاتی ہیں، مگر بعض بچے مسجد میں جا کے بھی نیکیوں کے بجائے ہم دوسری چیزوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور مسجد میں پھر تیز آواز سے گفتگو کرنا، بہت ساری چیزوں کا مسجد میں خیال رکھنا چاہیے، جس کا ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں سنا تھا۔ تو ہم مسجد میں جاتے عبادت کے لیے ہیں، مگر ہم اگر بچیں نہیں، اپنے آپ کو بچائیں نہیں، تو ہم گناہوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جس طرح ہم مسجد میں جا کے عبادت کر رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے، اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بھی نیکی کر لیں، مطلب دعا پڑھ کے نکلیں۔ اور وہ دعا جو ہے وہ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اب ایک کام کرتے ہیں، مل کے ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ دعا یاد ہو جائے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ جی تو پیارے بچوں، اس دعا کا ہم ترجمہ بھی سن لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، انی، میں، اسألک، تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک و رحمتک، تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا۔ تو یوں سمجھ کر جب دعا یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں کیا ہوگا؟ آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے سنتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ جی کسی کو یاد ہوئی؟ واہ بھائی ماشاءاللہ یاد ہو گئی۔ جی آپ سنائیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کرس مندی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں بچوں کو تو یاد ہوئی، آپ کو یاد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ابھی بھی یاد نہیں ہوئی تو ہم دوسرے بچے سے سنتے ہیں، دیکھیں شاید آپ کو پھر یاد ہو جائے۔ جی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ ماشاءاللہ، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب مسجد سے باہر نکلیں گے۔ جی آپ کو یاد ہوئی؟ جی اللہم انی اسألک من فضلک
ورحمتك. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی آپ اللہم انی اسألوکا من فضلیکا ورحمتک. ماشاء اللہ. یہاں موجود تو سارے بچوں نے سنا دیے. اب کرس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں آپ کو یاد ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر آپ کو یاد ہو گئی ہے تو نیت کریں کہ جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ دعا ضرور پڑھیں گے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ دعا, جس میں ہم نے مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا یاد بھی کی, انشاءاللہ نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے یہ دعا ضرور پڑھیں گے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے ہمارا بچوں سے سوالات کا. ہمارے پاس اس یونٹ میں 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. ہم کلاس روم میں ایک ہی کلاس روم میں 2 ٹیمیں بنا دیتے ہیں. ہمارے اس طرف جو بیٹھے ہیں وہ ٹیم اے ہے اور اس طرف ٹیم بی ہے. ٹیم اے کے جو بچے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں جوابات دے کے یا ٹیم بی کے. آپ بھی اگر زیادہ بچے دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ جمع ہو کے تو آپ بھی اپنے گھر کے اندر 2 ٹیمیں بنا لیں, ایک طرف سیدھی طرف والی ٹیم اے اور دوسری طرف ٹیم بی. ٹیم اے سے جب میں سوال کروں تو دیکھیں آپ ٹیم اے والوں کو آتا ہے یا نہیں, پھر دیکھ لیں آپ کے جواب زیادہ ہوتے ہیں یا ٹیم بی والوں کے زیادہ ہوتے ہیں, دیکھیں آپ بھی اپنے پاس مقابلہ کر سکتے ہیں. جی سوالات شروع کرتے ہیں. جی تو تیار ہیں؟ جی. آپ بھی تیار ہیں؟ جی. چلے بھائی دیکھتے ہیں کون زیادہ نمبر حاصل کرتا ہے. جس کلام میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی حمد کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. جی آپ تیار ہیں؟ جی. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حوالے سے مشہور ہیں؟ نعت پڑھنے کے حوالے. نعت پڑھنے کے حوالے سے مشہور ہیں. آپ کا جواب بھی درست ہے. جی سوال نمبر 3, اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. محرم. آپ کا جواب بھی درست ہے. جی سوال نمبر 4, مسجد الحرام کس شہر میں ہے؟ مکہ. مکہ مکرمہ میں. آپ کا بھی جواب درست ہے. دونوں ٹیموں نے جلدی جلدی جواب دیے اور دونوں جواب درست دے چکے ہیں اور سارے نمبر یہ حاصل کر چکے ہیں. اس کمپٹیشن کا مطلب نمبرز لینا نہیں تھا بلکہ اس سوالات کے ذریعے علم دین حاصل کرنا تھا. جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا